فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے تفسیر الکوثر جلسوم جو میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں اس کا پارٹ نمبر 39 ہے۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ضعیفوں اور مریضوں اور ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ نیک لوگوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہوتی اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس آیہ شریفہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا عذر معقول اور قابل قبول ہے۔ نمبر 1، لیس علی الضعفاء۔ ضعفاء میں وہ لوگ آتے ہیں جن میں جہاد کرنے کی جسمانی طاقت نہیں ہے، جیسے بوڑھے، بچے، عورتیں، بدنی طور پر معذور لوگ۔ نمبر 2، ولا علی المرضى، جو بیماری لاحق ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، جب بیماری ختم ہو جائے تو یہ جہاد میں شرکت کرتے ہیں۔ نمبر 3، لا یجدون ما ينفقون، جو لوگ مالی استطاعت نہیں رکھتے کہ جنگ میں شرکت کرنے کی صورت میں اپنے اہل و عیال کا خرچ برداشت کر سکیں اور ساتھ سامان سفر و خرچہ سفر مہیا کر سکیں۔ واضح رہے اس وقت اسلام کے پاس کوئی بیت المال نہیں تھا ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کو خرچ فراہم کیا جا سکے۔ ان لوگوں کے جنگ میں نہ شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، اذا نصحوا للہ ورسولہ، مذکور افراد کا عذر اس وقت تک قبول ہے جب اللہ و رسول کے لیے، پیج نمبر 527 ہے، کہ وہ اللہ و رسول کے لیے مخلص ہوں۔ نصحہ خالص کو کہتے ہیں، محاورہ ہے نصحہ الاصل شہد خالص۔ حدیث میں دین النصیحہ دین خلوص کا نام ہے، یعنی وہ اپنے ایمان، طاقت، قول اور عمل اور جذبہ جہاد میں اخلاص رکھتے ہیں۔ نمبر 5، ما علی المحسنین من سبیل، یہ نیکی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے خلاف کسی قسم کا قدم اٹھانے کے لیے کوئی جواز، کوئی سبیل نہیں ہے۔ سبیل سے پہلے اللہ ہو تو سبیل سے مراد الزام اور مواخذہ ہے۔ درجہ بالا چیزیں اس صورت میں قابل درگزر عذر بنتی ہیں جب یہ چیزیں ان کی نیت عزم اور ارادے کے سامنے رکاوٹ ہوں، یعنی یہ شخص اللہ اور رسول کا خیر خواہ تھا، جذبہ جہاد سے سرشار تھا، اعلان جہاد سن کر یہ بستر پر دل ملاتا ہے اور جہاد میں شرکت سے رہ جانے پر افسوس کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں عذر نہیں بنتی جو جہاد میں شرکت کا جذبہ نہیں رکھتے۔ بیماری اور ضعیفی ان کے عزم و ارادے کے سامنے رکاوٹ نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھے موقع میں بیماری آ گئی ورنہ یہ مصیبت ہی اٹھانا پڑتی۔ اہم نکات۔ اعمال کا حسن عمل کنندہ کے حسن کے تابع ہے، لہذا بیمار اگر نیک آدمی ہے تو اس پر گرفت نہیں ہے، اگر نیک نہیں ہے تو گرفت میں آتا ہے، جبکہ جہاد میں دونوں نے شرکت نہیں کی۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جنہوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ان کے لیے سواری فراہم کریں۔ آپ نے کہا میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں کہ تمہیں اس پر سوار کروں۔ یہ سن کر وہ واپس آ گئے جبکہ ان کی آنکھیں غم میں آنسو بہا رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ولا علی الذین، نہ ہی ایسے لوگوں پر کوئی الزام ہے جو سچے دل سے جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن سواری نہیں ہے۔ اے رسول، وہ آپ سے سواری کا مطالبہ کرتے ہیں چونکہ 610 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر سواری کے طے کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگ سابقہ آیت میں مذکور لا یجدون ما ينفقون میں شامل ہیں۔
مگر ان کے خلوص کی وجہ سے اب ذکر باب ذکر الخاص بعد العام ان کا خصوصی طور پر ذکر ہو رہا ہے، جو ان کے لیے پیج نمبر 528 ہے، جو ان کے لیے فضیلت ہے۔ نمبر 2، قُلْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، اے رسول آپ نے ان سے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ قابل توجہ ہے، اسلامی ریاست ایک سپر پاور کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ جنگ کے سپاہی اسلحہ نہیں مانگتے، صرف وسائل سفر مانگتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے پاس سپاہیوں کے لیے نہ سواری ہے نہ زاد راہ ہے۔ نمبر 3، تولوا وأعینہم تفیض من الدم، وہ واپس جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں کہ جہاد کی فضیلت حاصل کرنے سے عاجز رہ گئے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہیں، لیکن ان کے پاس ان کے اس نیک ارادے کے سامنے وسائل کا فقدان مانے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جنگی وسائل نہ حکومت کے پاس ہیں نہ عوام کے پاس۔ اس وقت ان کے سچے جذبات ان کے مقدس رخساروں پر آنسوؤں کی شکل میں شہادت دے رہے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ان لوگوں کو کوئی غم نہ ہوگا جو جہاد میں شرکت کرنا ممکن نہ ہونے کے غم میں رو رہے ہوں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ الزام بس ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاد سے معاف کیے جائیں۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والی عورتوں میں شامل رہنا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا وہ نہیں جانتے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، انما السبیل، الزام اور مواخذہ ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے جو مال و ثروت کے اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے بھی جہاد کرنے پر قادر ہیں، پھر بھی وہ عذریں تراشتے ہیں۔ نمبر 2، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ آر و ننگ انہیں قبول ہے کہ وہ گھر بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ پیج نمبر 529 ہے۔ اور نمبر 3 ہے وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے اپنے جرائم کی وجہ سے ان کو ان کے حال پر اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑتا ہے۔ جب ہدایت کے سرچشمے سے ان کا رابطہ کٹ جاتا ہے تو پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ نمبر 4، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، نتیجتاً اپنے نفع و نقصان کے علم کے بھی قابل نہیں رہتے۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کے پاس واپس پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ کہہ دیجئے عذر مت تراشو، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اللہ نے تمہیں ہمارے حالات بتا دیے ہیں اور عنقریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ پھر تم لوگ غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم مدینہ واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیات تبوک کے سفر کے دوران واپس پہنچنے پر نازل ہوئی، پہنچنے سے پہلے نازل ہوئی۔ الیکم اذا رجعتم میں جمع کا لفظ استعمال فرمایا، چونکہ منافقین اپنا عذر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں، دوسرے مومنین اور مجاہدین کی خدمت میں بھی پیش کرنے والے تھے۔ نمبر 2، قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، آپ کہہ دیجئے عذر پیش نہ کرو، ہم تمہارے عذر کو نہیں مانیں گے۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کی بات پر حسن ظن رکھنا یا حسن ظاہر پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خبریں ہمیں بتا دی ہیں، تمہارا راز فاش ہو چکا ہے۔ نمبر 4، وسیری اللہ عملکم ورسولہ، جنگ تبوک کے بعد تم کیا کچھ کرنے والے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آئے گا، پھر تمہارے اعمال کے تناظر میں تم کو تولا جائے گا۔ نمبر 5، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو غیب و شہود کے جاننے والے کی طرف پلٹایا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا۔ پیج نمبر 530 ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مجرم ہمیشہ عذر تراشیاں کرتا ہے۔ نمبر 2، اسلامی قیادت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا عذر قبول نہ کریں۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم
إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ وہ تم ان سے درگزر کرو، بس تم ان سے درگزر کر دینا، یہ لوگ ناپاک ہیں اور ان سے سرزد ہونے والے اعمال کی سزا میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تفسیر آیات نمبر 1. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، جب تم واپس آؤ گے تو یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھائیں گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، فاعرضوا عنہم، ان کو اعتنا میں نہ لاؤ. پہلے جملے لتعرضوا میں اعراض سے مراد درگزر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ ان کے عذر قبول ہوں اور ان کو درگزر کیا جائے. دوسرا جملے فاعرضوا میں اعراض سے مراد بے اعتنائی ہے، یعنی ان منافقین کی باتوں کو اعتنا میں نہ لاؤ کیونکہ یہ لوگ ناپاک ہیں، ان کو نزدیک نہ آنے دیں. یعنی منافقین چاہیں گے ان کا عذر قبول کر کے ان سے درگزر کیا جائے. حکم یہ ہوا فاعرضوا عنہم، ان کی اس خواہش کو اعتنا میں نہ لائیں، ان کے جرائم کی پردہ پوشی نہ کریں، ان کو فاش کریں. اہم نکات: ناپاک لوگوں سے قطع تعلقات کر لینا چاہیے. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پس اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ یقیناً فاسق قوم سے راضی نہ ہوگا. پیج نمبر 531 ہے. تفسیر آیات میں لکھا ہے نمبر 1. یحلفون لکم، منافقین تمہارے سامنے جو قسمیں کھائیں گے ان کا مقصد دینی نہیں بلکہ جہاں تک دنیاوی مفادات تم سے وابستہ ہیں ان کی خاطر پہلے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے درگزر کرو. نمبر 2. لترضوا عنہم، پھر دوسرے مرحلے میں چاہتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. نمبر 3. فَإِن تَرْضَوْا، اگر تم کسی مفاد مصلحت کے تحت ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ان سے راضی نہ ہوگا. اس جملے سے بات واضح ہو گئی کہ منافق کی رضا جوئی اللہ کی رضا جوئی کے مقابلے میں ہے. اہم نکات نمبر 1. کسی مجرم کو لوگ پسند بھی کریں، خواہ اسے پسند کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اسے اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. یہ بادی نشین بدو کفر و نفاق میں انتہائی سخت ہے اور اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے ان کی حدود کو سمجھ سکیں، اور اللہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے. تشریح کلمات: اجدر و الجدیر سزاوار اور قابل کے معنوں میں ہے. جدر کے معنی کسی چیز کے لائق ہونے کے ہیں، اس سے صیغہ صفت جدیر آتا ہے. تفسیر آیات نمبر 1. الاعراب اشد کفرا معلوم ہوتا ہے اس آیت سے آگے کی چند آیات غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی ہیں. یہاں ذکر دیہاتی عربوں کا ہے کہ یہ لوگ تہذیب و تمدن سے دور ہونے کی وجہ سے سخت مزاج، تندخو اور کفر و نفاق میں بھی شہریوں سے زیادہ سخت موقف رکھنے والے ہوتے ہیں. نمبر 2. وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا، علماء صالحین کی صحبت نہ ملنے کی اس کی وجہ سے ان میں انسانی قدریں بیدار نہیں ہوتی، اس لیے یہ لوگ اسلام کے انسان ساز دستور و احکام کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں. پیج نمبر 532 ہے. اہم نکات: صالحین علماء کی ہم نشینی سے انسان بد تہذیبی سے دور رہتا ہے. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. اور ان بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم پر گردش ایام آئے، بری گردش خود ان پر آئے، اور اللہ خود خوب سننے اور جاننے والا ہے. تشریح کلمات: مغرمہ الغرام وہ مالی نقصان جو کسی قسم کی خیانت یا جرم و جنایت کے بغیر انسان کو اٹھانا پڑے. الدوابر دائرہ مصیبت گردش زمانہ کے معنوں میں آتا ہے. دائرتن کسی مکروہ چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے، اس کے بالمقابل جو محبوب چیز گھوم کر آئے اسے دولت کہتے ہیں، دولتن کہتے ہیں. تفسیر آیات نمبر 1. ما ينفق مغرما، یہ بدو لوگ
راہ خدا میں خرچ ہونے والے مال کو تاوان خیال کرتے ہیں، چونکہ جس راہ میں یہ اموال خرچ ہوتے ہیں وہ اس راہ کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے خلاف ہے، لہذا ایسی چیزوں میں خرچ کرنا مال کا تلف ہے۔ نمبر 2، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، وہ راہ اسلام کو نہ صرف برحق نہیں سمجھتے بلکہ اس کو چند دنوں کا شور سمجھتے ہیں، اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شور کب ختم ہوگا۔ گردش زمانہ کے سیلاب میں ان مسلمانوں نے بہہ جانا ہے۔ نمبر 3، علیہم دائرۃ السوء، اس آیت میں جملہ علیہم دائرۃ السوء بری گردش خود ان منافقین کے خلاف ہو ایک پیشگوئی کی حیثیت رکھتا ہے کہ گردش زمانہ میں خود منافقین مبتلا ہوں گے، چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا، اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور منافقین پر زمین تنگ ہوتی گئی۔ پیج نمبر 533 ہے۔ اہم نکات، حاسد اور معاند خود بلاؤں سے دوچار ہوتے ہیں۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور انہی بددعوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ انہیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بددعوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب بددعو ایک جیسے نہیں ہیں۔ صحرا نشین اور دور افتادہ جگہوں پر ہونے کے باوجود ایمان کے نور سے ان کے دل روشن ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ، صحرا نشینوں میں سے اہل ایمان کا ذکر ہے۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں ان کے کئی مقاصد ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے قرب الہی حاصل ہو جائے، وہ اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ مال قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، وصلوات الرسول، دوسرا یہ کہ رسول کی دعائیں ان کو نصیب ہو جائیں، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ و صدقات دینے والوں کے لیے دعا کریں۔ وصلی علیہم ان صلواتک سکن لہم، اور ان کے حق میں دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، راہ خدا میں خرچ کرنا رضا خدا اور دعائے رسول کا ذریعہ ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین و انصار میں سے جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی اور جو نیک چال چلن میں ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ تفسیر آیات۔ انصار و مہاجرین کے فی الواقعہ 4 گروہ بنتے ہیں۔ ان میں سے اہل نفاق کا ذکر آنے کے بعد باقی اہل ایمان کو 3 گروہ میں تقسیم فرمایا۔ نمبر 1، والسابقون الاولون، مہاجرین میں سابقین اولین ان اصحاب کو کہتے ہیں جو اپنا وطن مکہ چھوڑ کر رسول اللہ کی اطاعت میں مدینے آئے۔ سابقین اولین مہاجرین ہیں جو جنگ بدر سے پہلے ایمان لے آئے اور ہجرت کی۔ بدر کے موقع پر نفاق شروع ہو گیا تھا، چنانچہ سورہ انفال میں ذکر ہوا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب ادھر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے انہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ اور جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال نفاق شروع ہو گیا تھا، لہذا سابقین اولین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے حبشہ اور مدینے کی طرف ہجرت کی، اس دین حق کے اختیار کرنے کے جرم میں مصائب و آلام برداشت کیے، دین کی بنیادوں کو استوار کیا اور ناقابل تحمل اذیتوں کو برداشت کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے، عورتوں میں حضرت خدیجہ اور مردوں میں حضرت علی علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حاکم ابو عبداللہ کا یہ موقف مشہور ہے کہ علماء تاریخ میں اس بات پر کوئی اختلاف میرے علم میں نہیں ہے کہ علی نے ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔
صاحب المنار کا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے علی الاطلاق حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ پیج نمبر 535 ہے۔ اس کے بعد آپ کے گھر کے افراد میں سے حضرت علی اور زید بن حارثہ نے، اور گھر سے باہر حضرت ابو بکر نے۔ نمبر 2، انصار میں سے سابقین الاولین میں سب سے پہلے وہ 7 افراد ہیں جنہوں نے بعثت کے 11ویں سال میں نہ کی بیعت عقبہ میں شرکت کی۔ ان کے بعد وہ 70 افراد ہیں جنہوں نے دوسری مرتبہ بعثت کے 12ویں سال میں بیعت میں شرکت کی۔ ان کے بعد ان لوگوں کا مرتبہ آتا ہے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد ان لوگوں کا رتبہ آتا ہے جنہوں نے رسول اسلام کی آمد کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب اسلام نے قوت پکڑ لی تو ہجرت کے دوسرے سال سے منافقت شروع ہو گئی تھی۔ نمبر 3، تابعین ان کو کہتے ہیں جو مہاجرین و انصار کی نیک کرداری میں ان کی اتباع کریں۔ اس میں 2 جملے قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، والذین اتبعوہم، وہ لوگ جو ان کے پیرو ہوئے۔ ان سے مہاجرین و انصار کے مقام و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ اور مقتدیٰ ثابت ہوئے۔ ان کا ایمان و ایثار اور جہاد فی سبیل اللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ نمبر 2، بے احسان، یہ پیروی مطلق نہیں بلکہ نیک کرداری کی قید ہے۔ دریا بادی صاحب اس جگہ لکھتے ہیں بے احسان ان کی قید بہت قابل غور ہے۔ مہاجر ہو یا انصار، صحابہ اکرام کی کوئی بھی قسم ہو، بہرحال یہ حضرات معصوم نہ تھے۔ عصمت صرف خاصہ نبوت ہے، اس لیے حکم ان حضرات کی اتباع مطلق کا نتیجہ نہیں بلکہ قید یہ لگی ہوئی ہے کہ نیک کرداری میں ان کی اتباع کی جائے۔ اس کے بعد قرطبی کی یہ عبارت ہم نقل کرتے ہیں کہ با احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے افعال و اقوال میں جو نیک ہیں ان کی اتباع کی جائے، نہ یہ کہ ان کی غلطیوں اور لفظشوں کی پیروی کی جائے، چونکہ یہ حضرات معصوم تو نہیں تھے۔ با احسان کی قید ایسے ہی ہے جیسے درج آیت میں با ایمان کی قید ہے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بے ایمان الحقنا بہم ذریتہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو جنت میں ہم ان سے ملا دیں گے۔ پیج نمبر 536 ہے۔ یہاں کسی تعصب اور تنگ نظری کے بغیر انصاف کی بات یہ نکلتی ہے کہ جب مہاجرین و انصار کی نیک کرداری پر عمل کرنا ہے تو یہ تشخیص لازم ہے کہ ان کا کون سا کردار نیک تھا اور کون سا نیک نہ تھا۔ بقول قرطبی کون سا کردار احسان تھا اور کون سا کردار حفوات و ذلات تھا۔ اس تشخیص کو تان کہنا ناانصافی ہے۔ ایک شخص پوری دیانت و امانت کے ساتھ مستند مصادر سے ان کے حفوات و ذلات کو سامنے لاتا ہے تو اس میں تان نہیں بلکہ یہ اتباع احسان کے لیے ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں اور فاجر لوگ بھی، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ امہات مومنین کو پردے کا حکم دیں۔ چنانچہ آیا حجاب نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچنے والوں میں فاجر لوگ بھی ہوتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ افراد امت میں سب سے زیادہ فضیلت ان مہاجرین کو حاصل ہے جنہوں نے ایمان و ہجرت میں سبقت کی۔ اس کے بعد انصار کو فضیلت ہے جنہوں نے رسول کریم کی نصرت میں سبقت کی۔ اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ آتا ہے جنہوں نے نیک کرداری میں ان کی ابتدا کی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تینوں گروہوں میں حسب درجات اللہ راضی ہے۔ اللہ کی خوشنودی ایک ناقابل وصف و بیان نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، یہ جملہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ ان لوگوں پر راضی ہے جن سے اللہ کو ناپسندیدہ حرکات سرزد نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مہاجرین میں بھی سب سے زیادہ افضل وہ ٹھہرا جو ایمان میں سابق و اول ہے۔ نمبر 2، تابعین میں بھی افضل وہ ٹھہرا جو اتباع احسان میں سب سے آگے ہو۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے گرد و پیش کے بدوؤں میں اور خود اہل مدینہ میں ایسے منافقین ہیں جو منافقیت پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے لوٹائے جائیں گے۔ 537 پیج ہے۔ تشریح کلمات۔
مردو المرد اڑ جانا، مہارت حاصل کرنا یا بامانی سرکش و طغیان ہونا کے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مدینے کے گرد و پیش دیہاتوں میں موجود اہل نفاق کی اجمالی نشاندہی ہے، اور دیہاتی منافقین اپنے دیہی سطح فکر کے مطابق منافق ہیں۔ 2 مرتبہ عذاب سے مراد ممکن ہے، ایک دنیا میں فضیحت و رسوائی، دوسرا عذاب قبر اور عذاب عظیم آخرت میں ہو، اور ممکن ہے دنیا میں یہی دوہرا عذاب ملے، لیکن آیت میں اس عذاب کی نوعیت کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ نمبر 2، ومن اہل مدینہ مردو علی النفاق، شہری ہونے کے اعتبار سے مدینہ کے باشندوں کو نفاق میں مہارت ہے، اور وہ ہوشیاری سے نفاق کرتے ہیں۔ مثلا جہاں کوئی بے ضرر موقف اختیار کرنا ہوگا وہاں بڑھ چڑھ کر بولنا، زیادہ اخلاص کا مظاہرہ کرنا، اور جہاں کوئی قربانی دینا پڑتی ہے وہاں بڑی مہارت سے عذریں تراشنا وغیرہ۔ نمبر 3، لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے، مصلحت اسی میں تھی کہ اس کے بارے میں اجمالی علم ہو اور تفصیلی علم اللہ نے کسی کی طرف منتقل نہ کیا ہو۔ چنانچہ بعض منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہونے پر بھی ان کو برملا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ تبوک سے واپسی پر ان منافقین کا علم ہو گیا تھا جنہوں نے رسول اللہ کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، پھر بھی ان کو بے نقاب نہیں کیا، اور حضرت حذیفہ کو حکم فرمایا کہ یہ راز کبھی بھی فاش نہ کرنا۔ چنانچہ ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو وہ سچا مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے اور بھی منافق ساتھی ہیں، میں ان کا رئیس ہوں، کیا میں ان کو آپ کے پاس لے آؤں؟ حضور نے فرمایا، کسی کا پردہ چاک نہ کرو۔ لا تعلمہم اور قد نبعنا اللہ من اخبارکم میں منافات نہیں ہے، چونکہ جنگ تبوک میں جن پیج نمبر 538 ہے کہ جن لوگوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی ان کے بارے میں اجمالی خبر تھی، اور اس آیت میں تفصیل علم کی نفی ہے۔ اس طرح وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے کہ ساتھ میں بھی منافات اور تضاد نہیں ہے۔ چونکہ کچھ منافقین کو حضور بھی جانتے تھے، اس آیت میں فرمایا کہ آپ ان سب منافقین کو نہیں جانتے۔ نمبر 4، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، ایک بار دنیا میں رسوا کر کے، دوسری بار قبر میں، یا دنیا میں قتل و اسیری اور قبر کا عذاب مراد ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، منافق اپنی منافقت پر مہارت رکھتا ہے۔ نمبر 2، نفاق یعنی دو روئی اختیار کرنے والے کو دوہرا عذاب ملے گا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ شان نزول۔ جنگ تبوک میں کچھ ضعیف الایمان انصار نے بھی شرکت سے پہلو تہی کی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ پیچھے رہنے والوں کی مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے ندامت سے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم کو کھولیں گے۔ ان کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، ذنوبہم، کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ پیج نمبر 539 ہے۔ وہ گناہ کا ارتکاب کر کے عذر اور بہانے نہیں بناتے، ان کا ضمیر مردہ بھی نہیں ہے، گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ گناہ جو خود تجھے برا لگے بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھے خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ نمبر 2، انہوں نے نیک عمل کے ساتھ دوسرے برے عمل کو مخلوط کیا ہے، اگرچہ ان لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تاہم ان کے اعمال صالح ہیں، ان کا کوئی عمل حق نہیں ہوا۔ نمبر 3، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ عمل صالح کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی توبہ کرنے کی توفیق ملے گی۔ ایسا امید ہے اس لیے فرمایا تاکہ بندہ خوف اور امید کے درمیان رہے اور توبہ کو چھوڑ کر صرف عفو الہی کے بھروسے پر نہ رہے۔ اہم نکات، یہ آیت گناہ گار مومنین کے لیے نوید ہے بشرطے کہ توبہ و اطراف گناہ ہو، اصل اللہ کی طرف سے مکمل یان دہانی ہے۔
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ اے رسول آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، ان کے ذریعے آپ انہیں پاکیزہ اور بابرکت بنائے اور ان کے حق میں دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور سننے والا ہے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات بھی وصول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات: جب ان حضرات کی توبہ قبول ہو گئی اور ستون مسجد کی بندش سے آزاد ہو گئے تو وہ اپنے اعمال لے کر آئے، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں ملا۔ اس میں آیت نازل ہوئی خذ من اموالہم صدقہ، شان نزول اگر خاص افراد ہیں، لیکن قرآن کا حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور صاحبان نصاب سے زکوٰۃ وصول کرنا، مستحب زکوٰۃ و صدقات وصول کرنا سب اس میں شامل ہیں۔ نمبر 2، تطہرہم، اے رسول زکوٰۃ وصول کر کے ان لوگوں کو بخل، طمع، بے رحمی، دولت پرستی جیسے برے اوصاف سے پاک کرتے ہیں۔ نمبر 3، تزکیہم، ان میں سخاوت، ہمدردی، اثار و قربانی جیسے اچھے اوصاف کی نشو و نما کریں۔ اس طرح زکوٰۃ اوصاف رذیلہ کی تطہیر اور اوصاف حمیدہ کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، وصلی علیہم، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے دعا کریں، اگرچہ واجب کام ادا کیا جا رہا ہے، اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب خود ان کو ملتا ہے، اگرچہ تمام فوائد و نتائج زکوٰۃ دینے والے کے حق میں ہیں، اگرچہ زکوٰۃ وصول کرنے والا خود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر بھی زکوٰۃ دہندہ کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اس کی قدردانی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اس عمل خیر میں اس کے ذاتی اجر و ثواب کے علاوہ مسلم معاشرے کے ایک محروم طبقے کے لیے آسودگی ہے، مسکینوں کی داد رسی ہے، غریب و نادار لوگوں کی آس ہے۔ نمبر 5، ان صلاتک سکن لہم، اس دعا سے ان کو سکون ملتا ہے کہ یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے۔ دعا اس کار خیر کا ایک روحانی اور معنوی معاوضہ بھی ہے، جس سے اس احساس کی تلافی ہوتی ہے کہ جو مال کے ہاتھ سے جانے سے انسان میں وجود میں آ سکتا ہے۔ نمبر 6، علم یعلموا، اگر علم ہو جائے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو وہ یاس و ناامیدی کا شکار نہیں ہوتے اور توبہ عمل میں آ جاتی ہے۔ نمبر 7، یاخذ الصدقات، صدقات قبول فرماتا ہے اور ثواب کی ضمانت دیتا ہے۔ یہاں نبی کی طرف سے اخذ کرنے کو اللہ کا اخذ کرنا قرار دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، زکوٰۃ اوصاف رذیلہ کی تطہیر اور اوصاف حمیدہ کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ پیج نمبر 541 ہے۔ کسی محتاج نے زکوٰۃ وصول کی تو ایسا ہے کہ خود اللہ وصول کر رہا ہے۔